والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، امام الکلام، کلام الامام، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک کے چاہنے والوں، آؤ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے بھیگ دینے والے داتا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، طٰہٰ و یاسین، مدثر و مزمل، پیغمبر مساوات، رہنما انقلاب، دائم انس و امن، آشقی صادق، مخبر برحق، پاکیزہ رہنما، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بادل الجود والکرم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، خواہ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا کیجئے، اپنے پاس رکھا کیجئے۔ دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، عشق بلال دے اللہ۔ میں خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، میں خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ میں جبریل نہیں، سدرہ میری چاہ نہیں، میں جبریل نہیں، سدرہ میری چاہ نہیں، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، آپ کے رضا، رب کے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں، شمع بزم ہدایت میں، نوشہ بزم جنت میں، شہر یار ارم میں، تاج دار حرم میں اپنی محبت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور امام الکلام، کلام الامام، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر امام الانبیاء، سید الرسل، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں اپنی محبت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام الکلام، کلام الامام، ہم ایسے اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت ہے، ہم ایسے امام الکلام نہیں کہتے، کلام الامام ہے، ہم ایسے عاشق رسول نہیں کہتے، عاشق رسول ہے۔ امام الکلام پکار اٹھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے جلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ہم تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادل الجود والکرم۔
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، یہ کنز الایمان کانفرنس ہے اور آپ اس حسین بزم میلاد مصطفیٰ میں تشریف فرما ہیں، اور یہ جو میدان ہے سبز رنگ کی چاٹ بچھائی ہوئی ہے، شاید آپ آ تو گئے ہیں لیکن وہاں سے یہاں نہیں آ رہے ہیں، خالی ہے۔ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی مقرر آپ تک صحیح بیان نہیں کر پائے گا۔ آپ آئیے تو خطاب ہوگا۔ کنز الایمان، اور کنز کے معنی، کنز الایمان، کنز کے معنی خزانہ، ذخیرہ۔ کیا ہے کنز کے معنی؟ خزانہ، ذخیرہ، ایمان کا خزانہ۔ اور قرآن مقدس کتاب بہت آئی، بہت لکھے لوگ، مصنفین، محررین، متکلمین کتاب لکھتے ہیں، صحیفے آئے اور بھی دیگر کتابیں آئی، توریت، زبور، انجیل اور بھی صحیفے آئے، لیکن وہ صحیفے، وہ آسمانی کتابیں اپنی اصل صورت میں ابھی نہیں ہیں، اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، سوائے قرآن مقدس کے، سوائے قرآن مقدس کے۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب السماوات والارض نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ اور بڑا سے بڑا مصنف، بڑا سے بڑا محرر، بڑا سے بڑا مدبر، بڑا سے بڑا مفکر، بڑا سے بڑا جناب علم داں جب کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحریر کرتا ہے، کوئی تصنیف کرتا ہے، تو یا تو اول میں پہلے یا تو بعد میں کوئی ضرور لکھتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں، اس لکھنے میں یا میں لکھ چکا ہوں، اس لکھے ہوئے میں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ برائے مہربانی جو بھی قارئین پڑھیں گے اس میں خطا دیکھیں گے، غلطی دیکھیں گے، سہو دیکھیں گے، لغزش دیکھیں گے، تو برائے کرم اس کی اطلاع مجھ تک پہنچائیں گے تاکہ دوسرا ایڈیشن میں ہم اس کو صحیح درست کر لیں گے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد اپنے شاگرد سے کہا اس کو پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کتاب میں 20، 30، 50 غلطیاں، خود اپنی لکھی ہوئی کتاب، غور کیجئے، قریب آئیے تب مزہ آئے گا۔ ابھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ اور ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ آنے والے ہیں۔ میں تو مقدمۃ الجیش کی حیثیت ہے آپ کے دلوں میں وہ بات بیٹھانے کے لیے کہ ہمارے خطبہ آئیں گے، ہمارے علماء آئیں گے، ہمارے نجبہ آئیں گے، ہمارے مقررین آئیں گے، آپ ان سے سنیں گے، ہم تو آپ کے دل کو ان تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کہ امام شافعی نے اپنے شاگرد سے کہا پڑھو، پڑھا، 20، 25، 50 غلطی خود امام شافعی نے نکالا، پھر دوسرے دن پڑھوایا، پھر پڑھوایا، 70 مرتبہ پڑھوایا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ شافعی کی مجال نہیں ہے کہ جناب کتاب بالکل مبرہ ہو، مصفح ہو، مجلہ ہو، شافعی سے غلطی ہو ہی جائے گی، اب اس کو رکھ دو۔ ہے جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، حضرت نے اپنے مرید کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ایک صندوق دیا اور کہا سر پہ اٹھاؤ اور اس کو دریائے دجلہ میں لے جا کے رکھ دو، دریائے دجلہ میں جا کے اس کو رکھ دو۔ وہ مرید وفادار تھا، وہ مرید وفادار تھا۔ آج مرید وفادار نہیں ہوتے،
آج مریدوں کا مزاج یہ ہوتا کہ پیر صاحب دعا کر دے میرا مکان 2-4 تلہ ہو جائے. مریدوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 4 ویلر ہو جائے. مریدوں کا مزاج ہوتا ہے ہماری دنیا سنور جائے. مریدوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ پیر کی نظر کرم مجھ پر پڑے اور میرے سینے میں جو ایمان ہے اس کے اندر تجلی پیدا ہو جائے. ہم گملا میں بیٹھے اور جناب امام الانبیاء سید الرسول کا وہ جناب سید الرسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مقبرہ وہ جناب مینارہ نظر آئے جو مدینہ منورہ میں ہے. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر. اگر یہ جذبہ پیر مرید ہونے کا ہے یقینی پیر سے فیض پہنچے گا. وفادار مرید تھے حیث جنید بغدادی کے وفادار مرید تھے. سر میں صندوق کو لیا اور دریائے دجلہ میں چلے گئے. دریائے دجلہ میں چلے گئے اور اس صندوق کو بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ دریائے دجلہ میں ڈالا اور ڈالنا تھا. جناب حیرت و استعجاب کے سمندر میں وہ مرید ڈوب گئے. دیکھا کیا کہ سمندر جناب دریائے دجلہ میں صندوق ڈالا ہے مگر صندوق کو پانیوں نے راستہ دے دیا اور سب پانی ہٹ گئے اور ایک عجیب کیفیت ایک نورانیت وہاں سے جناب نمودار ہوئی اور جناب دریائے دجلہ نے اپنے سینے میں سمیٹ لیا. حیرت میں ڈوب گئے. مرید وفادار تھے. حیث جنید بغدادی نے کہا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں, کسی کو تم اس کو کھول کے دیکھنا نہیں. وفادار مرید تھے, کھول کے دیکھا نہیں مگر جناب دریائے دجلہ میں ڈالا تو دیکھا اس میں ایک عجیب نور کا شعاع اور پانی راستہ چھوڑ دیا ہے. جب واپس آئے پیر کامل کی بارگاہ میں, مرشد کامل کی بارگاہ میں, اپنے پیر کی بارگاہ میں کہا سرکار میں آپ سے نہیں پوچھتا, میں آپ سے نہیں کہتا مگر ایسی چیز دیکھ لیا ہوں, ایسی چیز دیکھ لیا ہوں کہ اب حیرت میں مجھ کو ڈال رکھا ہے. کہا حیرت میں ڈالنے والی بات ہی ہے, بولو کیا دیکھا؟ کہا حضور دریائے دجلہ میں صندوق کو ڈالا اور صندوق کو ڈالنے کے بعد دیکھتا کیا ہوں کہ پانیوں نے دریائے دجلہ کے پانیوں نے اس صندوق کو جب راہ دے دیا اور اپنے سینے میں سمیٹ لیا. سرکار اتنا متفرق, اتنا متفرق, اتنا افضل و اعلیٰ صندوق میں کچھ تھا تو سرکار آپ نے اس کو دریائے دجلہ میں ڈلوایا کیوں؟ تو فرماتے ہیں میں تم کو بتاتا نہیں مگر تمہارا دل چین اور قرار نہیں پائے گا. اس لیے سنو, تصوف کی کتاب میں نے 12 سال میں لکھا تھا. 12 سال میں تصوف کی کتاب لکھا تھا اور 12 سال اس کے نوک پلک سنوارنے میں لگایا تھا اور 12 سال جب میں اس کو دوبارہ دیکھا, یہ 36 سال, 12 کے 12, 24, 12 کیا 36 سال اس کتاب کے نوک و پلک سنوارنے میں مجھ کو لگا تھا. مگر میں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ میں تو لکھا ہوں اس کتاب کو تصوف کی کتاب, مگر اللہ کا جو کلام ہے کلام الہی ہے, اللہ کی جو کتاب ہے کتاب الہی ہے, اللہ کا جو کلام ہے اس کلام کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیا بات ہے, کوئی ضرورت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج کل میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی سب لوگ جان رہے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ ایک ناہنجار نے, ایک گستاخ رسول نے, وسیم رضوی نامی نے جناب قرآن مقدس پر ریٹ دائر کیا تھا اور 26 آیات کو قرآن سے باہر نکالنے کی بات کہی تھی. عرب کے بڑے بڑے فصحاء, عرب کے بڑے بڑے بلغاء, عرب دانی پہ ان کو ناز تھا. عرب کے علاوے کے لوگوں کو وہ گونگا, اجمی کہتے, گونگا سمجھتے تھے. عرب کے بڑے بڑے فصیح, عرب کے بڑے بڑے بلیغ جب مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, شہر یار ارم, تاجدار حرم, امام الانبیاء, سید الرسل, کریم السجایا, جمیل الشیم, نبی البرایا, شفیع الامم,
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا، امام الانبیاء سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی جناب تلاوت فرمائی تو مکہ کے کفاروں کے جناب دل و دماغ میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ لوگ کہنے لگے یہ تو جناب ایک ایسا کلام ہے جو لگتا ایسا ہے کہ جادو سحر والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماشاءاللہ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے لیے جناب اس کنز الایمان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان قاضی القضات الہند گملہ کی سرزمین میں ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آ چکے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی میں، میں چونکہ تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، آپ کو بلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، خدا کے واسطے آ جائیے۔ حضرت جب آئیں گے نا تو اس میں بڑا پچھتائیے گا کہ یہاں قریب بیٹھ گئے ہوتے تو حضرت کا جناب دیدار سامنے سے کرتے۔ یہ لوگ سمجھدار تھے یا بے وقوف تھے، آپ سمجھیے، یا آپ سمجھدار ہیں یا آپ بے وقوف ہیں کہ قریب نہیں آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مصطفیٰ جان رحمت کا، جب امام الانبیاء کا، سید الرسل کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بزم محبت کا آغاز کیا جاتا ہے تو ہر عاشق رسول، ہر دیوانے رسول، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظر کو کہاں دیکھ رہا ہے، اور خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے، خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، اے گملہ کے باشندوں، اے قرب و جوار سے آنے والے لوگوں، اگر آپ کو حضرت اعلیٰ حضرت امام الکلام، کلام الامام، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، سر چشمہ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خانوادے کے چشم و چراغ کا اگر قریب سے زیارت کرنا ہے، کرسی چھوڑ دو، آگے بڑھو، اور سرکار اسجد رضا خان فاضل بریلوی کے دیدار کے لیے آگے آ جاؤ۔ یہ کہنے کی نہ نوبت نہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے اچھے ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم کو یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، ہم کو فیض لینا ہے، ہم کو بارگاہ مصطفیٰ کا عشق لینا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کی محبت لینی ہے، اور اس خانوادے سے لینا ہے جو سراپا عشق و محبت تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پر عرب کے بڑے بڑے فصیح، عرب کے بڑے بڑے بلیغ جناب جب اس پر چیمی گوئیاں کرنے لگے، اس پر کچھ کہنے لگے، تو اللہ نے قرآن مقدس میں ان سے کہا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر تم میں دم ہے، عرب دانی پہ ناز ہے، عربی پہ ناز ہے، عربی زیادہ جانتے ہو، اگر ہے تم میں دم، ہے تم میں خم، ہے تم میں اتنی طاقت، ہے تم میں اتنی صلاحیت، تو ایک سورت کی مثل لے کے آ جاؤ۔ وہ لوگ اتنے عاجز ہوئے، اگر وہ لے آتے تو جنگ بدر مارود وجود میں نہیں آتی، اگر وہ لے آتے ایک سورت کی مثل تو جنگ احد مارود وجود میں نہیں آتی، اگر وہ لے آتے تو جنگ خندق مارود وجود میں نہیں آتی، اگر وہ لے آتے تو جنگ تبوک مارود وجود میں نہیں آتی، اگر وہ لے آتے تو جنگ یمامہ مارود وجود میں نہیں آتی۔ قسم خدا کی وہ عاجز رہے، اس لیے جب جنگ خیبر بھی ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، جنگ موتا بھی ہوئی، جنگ یرموک بھی ہوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر ابھی قرآن کو مسلمان کیا کیا معلوم؟ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، مگر قرآن کی تلاوت کم، قرآن کی تلاوت کم، جزدان میں لپیٹ کے، اگربتی دکھا کے اور جناب مور کا پنکھ لگا کے اس کو اونچی جگہ میں جناب رکھ دیتے ہیں، اور قرآن کو کب نکالا جائے گا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا تب نکالا جائے گا، یا کوئی آدمی جاکنی کے وقت میں مبتلا ہوگا اور جناب اس کی روح نہیں قبض ہوتی ہوگی، تو جب قرآن کو جھاڑا اس کو جناب صاف ستھرا کیا جائے گا اور اس کے بعد قرآن کو نکالا جائے گا، اور کسی قاری قرآن کو کہا جائے گا مولانا صاحب روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے، قرآن نکالیے اور اس کے بعد قرآن پڑھیے۔ کاش یہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ مرنے کے وقت اگر سورہ یاسین پڑھا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو روح بڑی آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ مسلمان جانتا۔ آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا سب کہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو یہ روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ کاش مرنے کے بارے میں تو جانتا ہے، اگر اس زندگی کے بارے میں جان جاتا کہ قرآن پڑھنے والے کی زندگی جناب تابناک ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں جناب جلا آ جائے گی، قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں ایک نور چلائے گا، قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو آج قرآن کو مسلمان طاق میں نہیں رکھتا، جزدان میں بند کر کے مکڑیوں کا جالا اس میں نہیں پڑتا۔ مسلمان بھائیوں بہت زیادہ دیر ہم کو نہیں بولنا ہے، بس آپ کو بلانا تھا، اور جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ آئیں۔ اور قرآن یہ تبیاناً لکل شیء، یہ قرآن نے چیلنج کیا ہے، جس میں جو کچھ چاہو تم ڈھونڈ لو، جو کچھ چاہو، تبیاناً لکل شیء، تم جو کچھ چاہو۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری اٹھنی کی نکیل گم ہو جائے، غور کیجئے گا، ایمان راسخ ہے، ایمان ان کا کامل ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اٹھنی کی نکیل جسے گھوڑے کو لگام پہناتے ہیں تو اٹھنی کو نکیل پہناتے ہیں، وہ لگامے کی طرح ہوتی ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر اٹھنی کی نکیل ہماری کھو جائے گی تو قسم خدا کی ہم قرآن کی تلاوت کر کے ہم گم شدہ اٹھنے کی نکیل کو پالیں گے۔ سبحان اللہ، یہ راسخ ایمان کی پہچان ہے۔ آج ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، اگر تلاوت کرتے بھی ہیں اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے مراد، اس کے مطلوب سے ہم آگاہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن قرآن سرسری اگر پڑھ بھی لیے تو ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے قرآن کیسے جناب کیوں اتری اور قرآن کیوں نازل ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال نام سنا آپ لوگوں نے؟ علامہ اقبال بڑا مشہور نام ہے، مفکر اسلام ہے یہ، اور یہ جب لندن میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں جو وہاں کا راہب تھا، جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے گا، بس اسی بات کو بتا کے میں رک جاؤں گا انشاءاللہ، بہت بڑا وہ سائنٹسٹ تھا، اور اپنے حجرہ میں وہ کسی کو داخل، غور کیجئے گا، سمجھ لو آئے، بہت اہم بات بتانے جا رہے ہیں، دوسری بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الناظر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد بھی تھے وہ، اور وہ ایک حجرہ تھا جہاں وہ حجرے میں رہتے تھے، کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دن میرا تجسس بڑھا، ایک دن میری خواہش بڑھی کہ اس حجرہ میں ہم جا کے داخل ہوں، اور جب اس حجرہ کے دروازے تک گئے تو یہودی جناب استاد میرا اندر آنے سے روک دیا، منع کر دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور جب بھگا دیا تو میرا تجسس، میری کھوج، میری تلاش اور آگے بڑھی، میری تلاش، میری جستجو اور آگے بڑھی، اور میں اس انتظار میں تھا، اس طاق میں تھا، اس لگن میں تھا کہ جب یہ نہ رہے، یہ پادری صاحب نہ رہے، یہ راہب صاحب نہ رہے، یہ میرے استاد نہ رہے،
تو کسی طرح سے میں اس حجرے میں داخل ہو جاؤں. اتفاق جب گوئندہ یا بندہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، من جدہ فوجدہ، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے. تو علامہ اقبال صاحب اس فراق میں تھے، اس کوشش میں تھے کہ اس حجرہ میں جا کے داخل ہو، دیکھیں کہ وہاں کیا معاملہ ہے، کیوں کسی کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے. تو ایک دن جناب وہ راہب، وہ یہودی عالم کہیں 2-4 دن کے سفر کے لیے چلا گیا. اور جب سفر کے چلا گیا تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو ان کا جناب ملازم تھا، غلام تھا، تو اس ملازم سے میں نے ساٹھ گاٹھ کیا، دوستی کیا، اور اس کو کچھ سکے میں نے دیے. اور سکے دینے کے بعد میں نے کہا کہ ہم کو اس کے اندر ذرا جانے دو، تیری بڑی مہربانی ہوگی. ایک سکہ لے لیا تھا، تو سکہ لینے کے عوض مجھ کو اندر جانے دیا. غور کیجئے گا، اندر جانے، بس آخری بات ہے، اندر جانے دیا. میں اندر گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک اونچی جگہ ہے. غور کیجئے گا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. ایک اونچی جگہ ہے، اور اونچی جگہ جناب اس میں جزدان میں لپیٹ کے جناب کتاب رکھی ہوئی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہودی ہے اور اس کے قرآن اس میں کیا رکھے گا، مگر میں اس کو کھولا. جب کھولا تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا. تو اس میں ماشاءاللہ قرآن مقدس لپٹا ہوا تھا. اور جب اس کے ورق گردانی کی، میں نے ورق دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ قرآن کو روز پڑھا جاتا ہے. ایسا لگ رہا تھا یہ قرآن روز تلاوت کی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں جناب قرآن کے بہت سارے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اور اس کے بعد ویسے ہی جلدان میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد میں واپس آ گیا. اور جب واپس آیا میرے دل و دماغ میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا رہا. جب استاد گرامی آئے اور رہبر آئے اور رہنما یہودیوں کے آئے، آنے کے بعد جب اپنے حجرہ میں گئے، دیکھیے اندازہ لگائی، حجرہ میں گئے، جانے کے بعد اندر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ملازم کو بلایا کہ کسی کو تم نے اجازت دی ہے اس حجرے میں اندر داخل ہونے کے لیے؟ تو کانپنے لگا، ملازم کانپنے لگا. ان کو کیسے پتا چل گیا، ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ ہوگا نہیں، بولو کون آیا تھا، کس کو اندر آنے دیے تھے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا نام لے لیا. میرا جب نام لیا اور مجھ کو پکارا گیا، مجھ کو بلایا گیا، اور جب مجھ کو بلایا گیا میں آیا، تو اس راہب نے، اس استاد نے، اس یہودی عالم نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں داخل ہوئے تھے؟ کہا میرے اندر تجسس تھا، مگر آپ تو اسلام کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، پھر آپ قرآن کیوں رکھے ہوئے ہیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا سنو اقبال، یہی قرآن کا فیضان ہے کہ آج میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہود و نصارا قرآن پڑھ کے سائنٹسٹ بن جائیں، اور مسلمان قرآن رکھ کے جناب جاہل اور ان پڑھ رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لیجیے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے. اس کنز الایمان کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن کو جناب پڑھواؤ، سنو، اور اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرو. انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کے لیے، میرے لیے، پورے مسلم معاشرے کے لیے انشاءاللہ الرحمن یہ یکا اور تنہا کتاب ایسی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہت زیادہ دیر تک مجھ کو گفتگو نہیں کرے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، طوفان نوح لانے سے چش پائے گا تو اشک ہی بہت ہے. اگر کچھ اثر کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.